هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت عمران ہے اسلام آباد سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتی ہوں؟ تو دیکھیں، میں ذرا اس سوال کا جواب ڈیٹیل سے دیتا ہوں تاکہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہو جائے، اور بھی بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں تو وہ بھی، ان کی بھی کچھ اس سوال کے ریلیٹڈ چند سوالات تھے، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ سب کے سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں موجود ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ چند لوگ ہیں جو رمضان کا روزہ جن کے لیے معاف ہے۔ مثلا پہلے نمبر پر مسافر ہے، کہ اگر ایک آدمی مسافر ہے اور سفر پہ روانہ ہے، سفر شرعی کر رہا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ عزیمت تو اسی میں ہے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن اگر وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے تو تب بھی اس کے لیے گنجائش ہے، روزہ اس کے لیے معاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون پریگنٹ ہے، یا اگر کوئی خاتون ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے فیڈ کرا رہی ہے، ہاں وہ ماں ہے یا وہ مدر ہے اس کی، یا مڈ وائف ہے، بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، دونوں صورتوں میں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چوتھے نمبر پر بیمار ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا اسے جو ہے خدشہ ہے کہ میں روزے کو پورا نہیں کر سکوں گا، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو تین آدمی ہیں، جو پریگننٹ ہے، یا جو عورت بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، یا جو بیمار ہے، تو یہ صرف اپنے وہم کی بنا پر اور اپنے گمان کی بنا پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ جب تک کوئی ایک ماہر، مستند اور مسلمان ڈاکٹر ان کو گائیڈ نہ کرے۔ اگر کوئی مستند مسلمان ماہر ڈاکٹر کہہ دے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی جو صحت ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح جو پریگننٹ ہے اس کو بھی کوئی ڈاکٹر کہہ دے، یا جو بیمار ہے تو کوئی مستند ڈاکٹر کہہ دے، اگر کوئی ڈاکٹر غیر مسلم ہے وہ گائیڈ کرے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر مسلمان ہے لیکن ماہر نہیں ہے، یا مسلمان ہے ماہر بھی ہے لیکن فاسق اور بے دین ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پر جو آدمی روزے کو چھوڑ سکتا ہے، کہ اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں جو ہے وہ ہلاکت کا خدشہ ہو، یا اسے نقصان عقل کا خدشہ ہو کہ میری عقل میں کمی واقع ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی روزے کی حالت میں اور اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے کاٹا ہے، اب اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں شام تک اس روزے کو کنٹینیو رکھتا ہوں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، اور میری عقل میں جو ہے وہ نقصان واقع ہو سکتا ہے، یا مجھے ہلاکت ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ میڈیسن یوز کر سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پر اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس پر کوئی جبر کیا گیا ہے، ایک آدمی پر کسی نے تلوار اٹھا لی، کسی نے کوئی پسٹل اٹھا لیا کہ بھئی تم روزہ توڑو ادروائز میں تمہیں مار دوں گا، تو اس صورت میں بھی شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر جس عورت کو مینسز آ جائیں رمضان میں تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کے لیے بھی روزہ معاف ہے۔ آٹھویں نمبر پر وہ خاتون ہے کہ جس کے یہاں بچہ ہوا ہے اور بچے کی ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس عورت کے لیے بھی روزہ معاف ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو 8 آدمی ہم نے ذکر کیے ہیں جن کے لیے روزہ جو ہے وہ معاف ہے، یہ بعد میں روزے کی قضا کریں گے۔ مسافر جب مقیم بن جائے گا تو وہ روزے کی قضا کرے گا، اسی طرح بیمار اگر تندرست ہو جائے گا تو وہ بھی روزے کی قضا کرے گا، یا پریگننٹ ہے اس کا یہ ایشو ختم ہو جائے گا تو تب بھی وہ روزے کی عورت قضا کرے گی۔ یہاں ایک بہت ساری کنفیوژن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پھر فدیہ دے دیں۔ دیکھیں، فدیہ صرف 2 آدمیوں کی طرف سے ہے، ایک وہ بیمار کہ جو اس قدر بیمار ہے کہ اب موت تک اسے اپنی صحت کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے فدیہ ہے۔ وہ بیمار کہ جس کو بیماری سے صحت یابی کی امید ہو تو وہ صحت یاب ہونے کے بعد روزے رکھے گا۔ اگر اس نے پہلے فدیہ دے دیا ہے تو وہ جو فدیہ ہے اس کا نفل شمار ہوگا، اور جب صحت یاب ہوگا تو اس کو پھر دوبارہ روزے رکھنا ضروری ہوں گے۔ اسی طرح دوسرا آدمی جس کے لیے فدیے کی اجازت ہے اور بالکل روزہ معاف ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جو اس قدر بوڑھا ہے، اس قدر کمزور ہے کہ اب اسے زندگی بھر دوبارہ صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے روزوں کا فدیہ ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا بوڑھا ہے کہ وہ وقتی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن 2 4 6 مہینے سال کے بعد وہ
ہو سکتا ہے تندرست ہو جائے، اسے صحت مل جائے، وہ طاقتور ہو جائے اور روزہ رکھنے پر قادر ہو جائے، تو یہ اس آدمی کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ بیمار جس کو صحت یابی سے بالکل امید نہ ہو، اور یا وہ بوڑھا آدمی کہ اب وہ موت تک روزہ رکھنے پر دوبارہ قادر نہ ہو، تو ان دو آدمیوں کے لیے فدیہ ہے۔ باقی جتنے ہم نے لوگ جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کے لیے روزہ جو ہے معاف ہے، لیکن بعد میں جو ہی ان کو موقع ملے گا تو وہ اس روزے کی قضا کریں۔